اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو سنت سے نکلا گمراہ ہو گیا۔ مسلمانوں کی اکثریت سنت رسول سے نکلی ہوئی ہے، صراط مستقیم سے بھٹکی ہوئی۔ اسی سنت ہے کہ جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آئے ڈنکا پیٹنا شروع کر دیا جائے، جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آئے ہلڑ بازی شروع ہو جائے، جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آئے مرثیہ کھانی شروع ہو جائے، ماتم کرنا شروع ہو جائے، نوحہ کرنا شروع ہو جائے، بیان کرنا شروع ہو جائے اور پھر دھینگا مشتی کرنا شروع ہو جائے۔ یہ کون سی سنت ہے کہ طریقہ رسول لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کے رہ گیا؟ ایک آدمی، ایک عام مسلمان جس قدر اور جتنا بدعات و خرافات سے واقف ہے اتنا سنت رسول سے واقف نہیں۔ جتنا رسومات کو جانتا ہے، جتنا خرافات کو جانتا ہے اور سے واقف ہے اتنا سنت رسول سے واقف نہیں۔ تبلیغ کے نام پر نکل جائیں گے۔ تبلیغ کس بات کی ہوگی؟ آئیے نماز پڑھیے۔ وہ نماز کیسی ہوگی؟ سنت رسول کے خلاف نماز ہوگی۔ ان کی زبان سے امر بالمعروف کی بات تو نکلتی ہے لیکن نہی عن المنکر کی بات نہیں نکلتی۔ یہ نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے۔ جو سگریٹ پی رہا ہے پینے دیجئے، بیڑی پی رہا ہے پینے دیجئے، تمباکو کھا رہا ہے کھانے دیجئے، شراب پی رہا پینے دیجئے، زنا میں مبتلا ہے ہونے دیجئے، کوئی بات نہیں۔ نماز ایک آدمی بدعات بھی کر رہا ہے، شرک کا کام بھی کر رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، کیا فائدہ میرے بھائی؟ تعریفات، حمد و ثنا، بڑائی و بزرگی، عظمت و کبریائی بیان کرنی لائق و زیبا ہے اس خالق کی کائنات و مالک کی ارض و سما کے لیے جس نے ہم بنی نو انسانوں کی تخلیق فرمائی ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ جنہوں نے بڑے بڑے تکالیف اور مصائب کا سامنا کر کے دین اسلام کو دنیا کی گوشے گوشے تک پہنچایا ہے۔ حضرات، آج میں جس موضوع پر گفتگو کرنے کی جسارت کر رہا ہوں وہ ہے ماہ محرم میں کیے جانے والے اعمال کی شرعی حیثیت۔ غور سے سماعت کریں گے، غور و فکر کریں گے، دل کے کانوں سے سنیں گے، پوری توجہ سے سنیں گے، انشاءاللہ العزیز آپ کو فائدہ ہوگا۔ خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورہ مائدہ سے 3 نمبر کی ایک آیت کریمہ کا ایک حصہ تلاوت کیا ہے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ میں سمجھتا ہوں کہ لگ بھگ سارے لوگ جانتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ برابر اس آیت کریمہ کا ترجمہ سنتے رہتے ہیں، خاص کر ایسے مواقع پر جن مواقع میں بدعات و خرافات، رسم و رواج انجام دیے جاتے ہیں اور انہیں پروان چڑھایا جاتا ہے۔ ایسے موقع پر علماء کرام اس آیت کریمہ کو موضوع سخن بنا کر لوگوں کو خبردار کرتے ہیں، تنبیہ کرتے ہیں اور بتلاتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ یہ بالکل سادہ اور سلیس ترجمہ ہوا اس آیت کریمہ کا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس عقیدہ اور عمل اور منہج پر اس امت اسلامیہ کو چھوڑا تھا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نجات پانے والے لوگ وہ ہوں گے، کامیاب ہونے والے لوگ وہ ہوں گے جو اس پر قائم رہیں گے جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ، ما انا علیہ و اصحابی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ کو الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا، اس آیت کریمہ کو نازل کر کے شریعت محمدیہ کو مکمل فرمایا تھا۔ اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دنیائی انسانیت کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا تھا۔ افسوس کہ اس امت اسلامیہ اور اس امت محمدیہ کی اکثریت نے اس طریق رسول کو بھلا دیا ہے، اس منہج کو چھوڑ دیا ہے، اور اپنے پیشتر اس عقیدہ و عمل میں اس اسوہ حسنہ کو پیش نظر نہیں رکھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ امت راہ رسول سے، طریق رسول سے، سنت رسول سے، منہج رسول سے، مسلک رسول سے نکل چکی ہے اور صراط مستقیم بالکل کھو چکی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور امامان دین کا تذکرہ کرتے ہوئے علامہ شعرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میزان کبریٰ للشعرانی کے اندر لکھا، اور بڑا ہی زبردست لکھا ہے جو سننے کے قابل ہے۔ انہوں نے کہا فَكَانُوا رضی اللہ تعالی عنہم لا يجترؤ عن احد منہم ان یخرج من السنة قدر شبر۔ میزان کبریٰ للشعرانی کے اندر یہ عبارت موجود ہے، کیا کہتے ہیں کہ وہ لوگ یعنی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین میں سے کوئی بھی شخص منہج رسول سے، طریق رسول سے، سنت رسول سے بالشت بھر بھی ادھر ادھر نکلنے کی جرأت نہ کرتا تھا، ہمت نہ کرتا تھا۔ لا یجترؤ احد منہم، ان میں سے کوئی بھی سنت رسول سے بالشت بھر بھی نکلنے کی جرأت نہ کرتا تھا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کیا ہے جو آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہے۔ نقل کیا ہے، لکھتے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا وَإِيَّاكَ وَالْقَوْلَ فِي دِينِ اللَّهِ بِالرَّائِ وَعَلَيْكُمْ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ فَمَنْ خَرَجَ عَنْهَا ضَلَّ۔ لوگو تم دین کے اندر، اللہ کے دین میں قول اور رائے زنی سے بچو، وَعَلَيْكُمْ بِاتِّبَاعِ السُّنَّةِ، اور سنت کی پیروی کو اپنے اوپر لازم کر لو، واجب کر لو۔ فَمَنْ خَرَجَ عَنْهَا ضَلَّ، جو اس سے نکلا وہ گمراہ ہو گیا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں۔ جو سنت رسول سے نکلا وہ گمراہ ہو گیا۔ گویا کہ امام صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ سنت رسول کو لازم پکڑا جائے، اور سنت رسول سے خروج کرنا، نکلنا، یہ گمراہی کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جب جائزہ لیتے ہیں مسلمانوں کا تو ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمانوں کی اکثریت سنت رسول سے نکلی ہوئی ہے، صراط مستقیم سے بھٹکی ہوئی ہے۔ آخر یہ کون سی سنت ہے کہ جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آئے ڈنکا پیٹنا شروع کر دیا جائے، جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آئے ہلڑ بازی شروع ہو جائے، جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آئے مرثیہ کھانی شروع ہو جائے، ماتم کرنا شروع ہو جائے، نوحہ کرنا شروع ہو جائے، بیان کرنا شروع ہو جائے، اور پھر دھینگا مستی کرنا شروع ہو جائے؟ یہ کون سی سنت ہے؟ کس کا فرمان ہے یہ؟ کس نے یہ فتویٰ دیا؟ امام صاحب کا فتویٰ تو یہ ہے کہ جو سنت سے نکلا گمراہ ہو گیا۔ دنیا کا کوئی بھی عالم دین ثابت نہیں کر سکتا کہ یہ سب کے سب سنت ہیں۔ سنت نہیں ہے تو پھر ہیں کیا؟ ظاہر بات ہے یہ بدعات ہیں، یہ خرافات ہیں، یہ بے جا رسومات ہیں جنہیں آج کے مسلمان پروان چڑھا رہے ہیں۔
اور اب حالت یہ ہو گئی ہے کہ امت محمدیہ کی اکثریت نے دین کے نام پر بے شمار طریقے نئے خود ساختہ ایجاد کر لیے ہیں اور ان کے اوپر عمل کیے جا رہے ہیں، جن کا دین سے کوئی واسطہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی رابطہ نہیں۔ اور ان خود ساختہ طریقوں کا دائرہ اس قدر وسیع ہو گیا ہے، پھیل گیا ہے کہ طریقہ رسول لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہو کے رہ گیا۔ ایک آدمی، ایک عام مسلمان جس قدر اور جتنا بدعات و خرافات سے واقف ہے اتنا سنت رسول سے واقف نہیں، جتنا رسومات کو جانتا ہے، جتنا خرافات کو جانتا ہے اس سے واقف ہے، اتنا سنت رسول سے واقف نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ طریقہ رسول لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہونا ہے کہ نہیں؟ ایک عام مسلمان سے پوچھئے تو وہ بتا نہیں پائے گا کہ ہاں کیا یہ بھی سنت ہے اور یہ سنت کے خلاف ہے۔ پہچاننا مشکل ہو جاتا ہے، اس قدر بدعات و خرافات پوری دنیا کے اندر پھیل چکی ہیں اور پھیلا چکے، خاص کر بر صغیر میں، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، حضرت ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث، عن ابی نجیح الارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وأذن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة وجلت منها القلوب وزرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن تعمر عليكم عبد حبشي فإنه من يعش منكم بعد فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ سنن ابی داؤد اور جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے، پوری حدیث میں نے آپ کو سنا دی۔ ارباز بن ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی حدیث سے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں واعظ فرمایا، نصیحت کی، اتنا بلیغ نصیحت، اتنا عمدہ نصیحت۔ صحابہ کرام کہتے ہیں وجلت منہ القلوب، ہمارے دل کانپنے لگے، وزرفت منہ العیون، ہماری آنکھیں اشکباری پر مجبور ہو گئی، آنکھیں بہنے لگیں، آنسو بہہ پڑے۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا یہ واعظ الوداعی واعظ ہو، اب آپ اس کے بعد کوئی واعظ نہیں کریں گے۔ اللہ کے رسول آپ ہمیں خصوصی نصیحت کیجیے۔ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نصیحت کرتے کہتے ہیں اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، لوگوں میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی اور سمع و طاعت کی۔ تمہارے درمیان جو امیر ہوں، حکمراں ہوں، ان کی سمع و طاعت کی میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ وَإِن تَعَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبْشِيٌّ، تمہارے اوپر کوئی غلام حبشی امیر بن جائے، ان کی سمع و طاعت کرنا۔ اور تم میں سے جو شخص میرے بعد زندہ رہے گا فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، وہ بہت سارے اختلافات کو دیکھے گا۔ تو ایسے اختلافات کے وقت کیا کرنا؟ علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین من بعدی، میری سنت کو لازم کر لینا اور میرے خلفاء راشدین مہدیین کے طریقے کو اپنا لینا، ان کے طرز عمل کو اختیار کر لینا۔ اور کیسے اختیار کرنا، کیسے اپنانا، کیسے پکڑنا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذ، دانتوں کی کچلیوں کے ذریعے سے مضبوطی سے پکڑ لینا، کہیں چھٹنے نہ پائے۔ جب تک یہ مسلمان سنت رسول پر چل رہے تھے اور چلتے تھے، سنت رسول کو مضبوطی سے تھامے ہوئے تھے، اللہ کی قسم یہ فتنوں سے محفوظ تھے۔ جب ان کے ہاتھوں سے سنت رسول کی رسی چھوٹ گئی، فتنوں میں مبتلا ہو گئے، بدعات و خرافات اور ضلالات کے عمیق گڑھے میں گر گئے۔ آج دیکھیے نت نئے فتنے، نت نئے بدعات و خرافات
طرح طرح کے طریقے، طرح طرح کے رسومات یہ سر کیا ہیں؟ یہ گمراہی کے دلائل ہیں، یہ گڑھے ہیں گمراہی اور ضلالت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دانتوں کی کچلیوں سے مضبوطی سے تھام لینا، وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور دین میں نئے نئے ایجادات سے بچنا۔ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، کیونکہ ہر نیا کام بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، مسلمان بدعات کو گمراہی کا سبب سمجھتا ہی نہیں، اسی لیے تو بدعات و خرافات میں ملوث اور مبتلا نظر آتے، اور ان کا دیکھا دیکھی ہمارے موحدین مسلمان بھی صلح کل بنے رہتے ہیں، ان کی زبان سے لفظ بھی نہیں نکلتا۔ اپنے یاروں کو کم سے کم بتلائیے، اپنے پڑوس میں رہنے والوں کو بتلائیے کہ بھائی یہ بدعات ہیں، یہ خرافات ہیں، یہ کام کرنے سے اللہ تبارک و تعالی اعمال کو قبول نہیں کرتا، نہ فرائض قبول ہوتے ہیں، نہ سنن قبول ہوتے ہیں، نہ نوافل قبول ہوتے ہیں، چھوڑ دیجیے، بلکہ اس کا انجام گمراہی ہے اور گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے، چھوڑ دیجیے، تھام لیجیے سنت رسول کو۔ کیا کوئی کہتا ہے؟ ہم اور آپ دیکھتے ہیں مسلمانوں کو کھیت کے کھیت نکلتے ہیں، دعائیں کریں گے دیر تک، سسکیاں لے لے کر کھڑے ہو کر مسجد کے دروازے کے پاس، اور پھر تبلیغ کے نام پر نکل جائیں گے۔ تبلیغ کس بات کی ہوگی؟ آئیے نماز پڑھیے۔ وہ نماز کیسی ہوگی؟ سنت رسول کے خلاف نماز ہوگی۔ ان کی زبان سے امر بالمعروف کی بات تو نکلتی ہے، لیکن نہی عن المنکر کی بات نہیں نکلتی۔ یہ نہی عن المنکر کا فریضہ انجام نہیں دیتے۔ جو سگریٹ پی رہا ہے پینے دیجئے، بیڑی پی رہا ہے پینے دیجئے، تمباکو کھا رہا ہے کھانے دیجئے، شراب پی رہا پینے دیجئے، زنا میں مبتلا ہے ہونے دیجئے، کوئی بات نہیں۔ نماز نماز۔ ایک آدمی بدعات بھی کر رہا ہے، شرک کا کام بھی کر رہا ہے اور نماز بھی پڑھ رہا ہے، کیا فائدہ میرے بھائی؟ میں نے آج تک ان کے مولویوں کی زبان سے وہ خطبہ نہیں سنا جو خطبہ نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبے میں پڑھا کرتے تھے، جو جملے ہر خطبے میں بولا کرتے تھے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ، امام نصیر رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، ان سب نے اپنے اپنی کتاب کے اندر اس خطبے کو نقل کیا۔ کیا خطبہ تھا؟ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ کوئی مولوی یہ خطبہ پڑھتا؟ آپ لوگوں نے سنا ہوگا، میں نے نہیں سنا۔ کوئی مولوی یہ خطبہ نہیں پڑھتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اندر بدعات و خرافات کی شناعت اور قباحت کو بیان کیا گیا، بدعات کے انجام کو بیان کیا گیا۔ یہ ہر قسم کی بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی جہنم میں لے جانے والی چیز ہے۔ جو خود بدعات و خرافات میں ملوث اور مبتلا ہوں، وہ یہ جملے کیوں بولیں گے؟ کیوں لوگوں کو تنبیہ کریں گے؟ میرے بھائی اور دوستو بزرگوں، یہ سب کے سب کیا ہیں جو آج ہم اور آپ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ہم اپنے کانوں سے سن رہے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ سنت رسول ہے۔ اور کن کے نام پر کیا جاتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی، اس لیے ہم غم منا رہے ہیں۔ یہ غم ہے۔ غم میں ڈھولک بجائے جاتے ہیں، طبلے بجائے جاتے ہیں، قوالیاں چلائی جاتی ہیں، شربت بھی لائے جاتے ہیں، طرح طرح کے پکوان پکائے جاتے ہیں، عمدہ عمدہ ڈش تیار کیے جاتے ہیں۔ یہ غم ہے یا خوشی ہے؟ ہم کو سمجھ میں نہیں آتا۔ کسی کے گھر میں کسی کا باپ مر جائے
یا کوئی دوسرا آدمی پڑوس کا آدمی اس کے گھر کے سامنے جا کر ڈھولک بجائے، طبلے بجائے، قوالیاں چلائے، گاجے باجے شروع کر دے، کیسا لگے گا؟ حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی تھی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آدمی کو غم زدگی کا احساس ہو، افسوس کرتے، لیکن کسی کے انتقال پر، کسی کے فوت پر 3 دن سے زیادہ غم منانا شریعت اسلامیہ کے اندر جائز اور درست نہیں ہے۔ کیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہی شہید ہوئے تھے اور ان سے پہلے اور کوئی صحابی شہید نہیں ہوئے تھے؟ ذرا غور کیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، اور جن کے بارے میں نبی کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا عمر فاروق نبی ہوتا، جنہیں دیکھ کر شیطان بھی راستہ چھوڑ دیا کرتا تھا، وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر حملہ ہوا نماز کے دوران، 2-3 روز تک بحیات رہے اور پھر شہید ہو گئے۔ کبھی آپ نے غم منایا؟ کبھی آپ نے تذکرہ کیا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کیا گیا، کبھی آپ نے ان کی شہادت پر غم کا اظہار کیا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید کیے گئے، فجر کا وقت تھا، نمازیوں کو جگاتے ہوئے آ رہے تھے چلو نماز کے لیے، اسی موقع پر حملہ ہوا، شہید کر دیے گئے۔ کبھی آپ نے ان کے شہادت پر غم منایا، غم کا اظہار کیا؟ کیوں نہیں؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر کیوں غم منا رہے ہیں؟ اور غم منانے کا یہ انداز، کوئی بھی شخص اپنے باپ کے انتقال پر یہ سب کام کرنا پسند نہیں کرے گا۔ پھر کیوں کر رہے ہیں میرے بھائی، کیوں کر رہے ہیں؟ کس نے کہا، کس نے کیا؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا؟ کیا صحابہ کرام نے یہ کام کیا؟ صحابہ کرام کے بعد تابعین نے کیا، تبع تابعین نے کیا، ائمہ دین نے کیا؟ اور ائمہ میں جن کی آپ کہتے ہیں کہ ہم مقلد ہیں، ہم پیروکار ہیں، امام اعظم کی بات کرتے ہو، لقب دیتے ہو، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، ایاک والقول فی دین اللہ بالرائے، لوگو اللہ کے دین میں قول اور رائے سے بچو، وعلیکم باتباع السنہ فمن خرج عنہا ضل، جو سنت رسول سے نکل گیا وہ گمراہ ہو گیا۔ یہ فتویٰ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، کیوں نہیں مانتے ہیں؟ ان کے فتوے کو کیوں نہیں مانتے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پیروکار، اللہ اکبر، پہنچائیے ان تک یہ جملہ، امام صاحب بری ہیں، انہوں نے اپنی زندگی میں مسئلہ کلیئر کر دیا۔ امام صاحب نے کیا کہا؟ اذا صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے، صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے، ضعیف اور موضوع روایات میرا مذہب نہیں۔ کہنے کا مطلب یہی ہے نا، آج ان کے پیروکار، ان کے مقلدین کہتے ہیں ضعیف اور موضوع کہاں سے آیا، یہ بھی حدیث وہ بھی حدیث۔ اگر ایسی بات ہوتی تو امام صاحب یہ بات نہیں کرتے، صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے، تو صحیح حدیث مانیے نا۔ اگر مسلمان صحیح حدیث کے اوپر آ جائیں، اللہ کی قسم یہ سارے کے سارے بدعات و خرافات ختم ہو جائیں گے، مگر بے بنیاد روایات، بلا سند روایات، قصے کہانیاں، یہ امت روایات میں کھو گئی، حقیقت خرافات میں کھو گئی۔ بے بنیاد روایات، موضوع باتوں کو لے کر یہ سارے کے سارے ہلڑ پنا مچاتے ہیں میرے بھائی اور دوستو بزرگوں۔ امام صاحب کے فتوے کے اوپر کہاں عمل؟ امام صاحب نے کہا تھا حرام علی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی، اس شخص پر حرام ہے جسے دلیل معلوم نہ ہو کہ میرے کلام پر وہ فتویٰ۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کلام پر فتویٰ دینا جسے دلیل معلوم نہ ہو اس کے اوپر حرام۔ مانیے کم سے کم
امام صاحب نے کہا تھا اگر میں امام کے اقوال کو بیان کروں تو پورا ٹائم ختم ہو جائے گا. لا تقلدنی ولا تقلدن مالکا وخذ الاحکام من حیث اخذوا. امام صاحب کا قول، امام صاحب نے کہا تھا لوگوں تم میری تقلید نہ کرنا اور نہ ہی مالک کی تقلید کرنا، اور دین کے مسائل وہاں سے لینا جہاں سے یہ سارے کے سارے لوگ لیا کرتے تھے، یعنی بالکتاب والسنہ، قرآن اور حدیث سے دین کے مسائل اخذ کرنا. کوئی ہے ان کے ماننے والے جو کتاب و سنت کی طرف رجوع ہوں؟ غور کیجئے، قرآن کریم پڑھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. سورہ حشر 7 نمبر کی آیت. رسول تمہیں جو دے دیں اسے لے لو، جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو. اللہ رب العالمین سخت سزا دینے والا ہے، دکھ کی مار دینے والا ہے پروردگار. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ وَيُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. اللہ اکبر. سورہ نور کی آیت. ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو جو رسول کی مخالفت کرتے ہیں کہ مبادا کہیں ان کے اوپر مصیبت اور فتنہ نہ آ جائے اور کہیں وہ عذاب علیم دردناک عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں. رسول کی مخالفت نہیں تو اور کیا ہے یہ سب؟ محرم الحرام کے مہینے میں کیے جانے والے اعمال کی شرعی حیثیت، یہ سب کے سب وہ اعمال ہیں جن کی شریعت میں کوئی حیثیت حاصل نہیں، بیکار ابس باطل اعمال ہیں. جتنے بھی دھوم دھڑا کے آپ دیکھتے ہیں اور دیکھنے والے ہیں، ابس اعمال. کرنا کیا ہے؟ سوال یہاں یہ پیدا ہوتا، بڑے اختصار کے ساتھ میں بیان کر رہا ہوں. سوال یہاں پیدا ہوتا، ڈنکے بجانا جائز نہیں، قوالیاں چلانا جائز نہیں، شربت پلانا جائز نہیں، تازیہ اٹھانا جائز نہیں، علم اٹھانا جائز نہیں، جھنڈیاں لگانا جائز نہیں، اور دیگر ہائے حسین منانا، کنارے لگانا جائز نہیں. تو پھر کیا کیا جائے؟ کیا کرنا چاہیے؟ شریعت اسلامیہ نے بتلا دیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھلا دیا، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے طریقے کتابوں کے اندر موجود ہیں. کیا کرنا چاہیے؟ روزے رکھنا چاہیے. بس 2 روزے رکھے آدمی، 9ویں محرم اور 10ویں محرم، بس. اس کے علاوہ کسی بھی عمل کا کسی صحیح حدیث سے کہیں ثبوت نہیں ملتا. حتیٰ کہ آدمی اس دن قرآن کی تلاوت کرنا چاہے یہ سمجھ کر کہ یہ دن محرم الحرام کا دن ہے، یہ 10ویں تاریخ ہے، یہ بھی جائز نہیں. بس صرف روزے رکھنا چاہیے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، کانت قریش تصوم یوم عاشوراء وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصومہ فلما ہاجر الی المدینہ فصامہ وامر بصیامہ فلما فرض شہر رمضان قال من شاء صامہ ومن شاء ترکہ. صحیح بخاری کتاب الصوم. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں قریش، اہل قریش عاشورہ کے دن روزہ رکھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی روزہ رکھتے تھے. جب ہجرت کر کے مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا، 10ویں تاریخ کو روزہ رکھا. صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. جب رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من شاء صامہ ومن شاء ترکہ، جو شخص روزہ رکھنا چاہے رکھے، جو شخص نہ رکھنا چاہے نہ رکھے. صحیح بخاری کتاب الصوم کے اندر حدیث موجود. روزہ کتنا رکھنا چاہیے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی حدیث، علی بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یقول حین صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم عاشوراء وامر بصیامہ قالوا یا رسول اللہ انه یوم تعظیمہ الیہود والنصارى قال اذا كان عام المقبل ان شاء الله صمنا اليوم التاسع
قال فلم یأت العام المقبل حتی توفی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رواہ البخاری و مسلم کتاب الصوم کتاب الصیام. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی حدیث سے کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوم عاشورہ کا روزہ رکھا, لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا. لوگ آگے کہنے لگے اللہ کے رسول یہ ایسا دن ہے کہ جس دن کی تعظیم یہود اور نصارہ کرتے ہیں. اس دن کی تعظیم یہود اور نصارہ کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر آئندہ سال انشاءاللہ میں 90 کو بھی روزہ رکھوں گا, یہودیوں کی مخالفت, میں 90 تاریخ کو بھی روزہ رکھوں گا. لیکن وہ سال آنے سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فوت کر گئے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے الفاظ موجود ہیں, آپ نے ارادہ کیا شریعت بن گئی. آج اگر کسی کو رکھنا ہے تو 2 روزے رکھیں, 9ویں اور 10ویں. حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے دیگر روایات اور دیگر احادیث کو سامنے رکھنے کے بعد 3 شکلیں اور 3 صورتیں مرتب کیے ہیں, نکالے, اخذ کیے. کہا کہ آدمی صرف 10ویں کو روزہ رکھے, یا 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھے, یا 10ویں یا 11ویں کو روزہ رکھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا یوم عاشورہ وخالفوا فیہ الیہود صوموا قبلہ یوما او بعدہ یوما. لوگوں یوم عاشورہ کا روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو, ایک دن پہلے رکھو اور ایک دن بعد, ایک دن پہلے رکھو یا ایک دن بعد رکھو, 9ویں 10ویں کو یا 10ویں 11ویں کو. یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں جامع ترمذی کے اندر حدیث موجود ہے, کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التاسع والعاشر وخالف الیہود. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صوموا التاسع والعاشر وخالف الیہود, تم 9ویں اور 10ویں کو روزہ رکھو اور یہودیوں کی مخالفت کرو. صرف روزے میں مخالفت نہیں, ہر چیز میں مخالفت. 10ویں محرم کو تہوار مناتے ہیں نا, لوگ چھٹیاں لے لے کر آتے ہیں دور دراز سے. کیا ہے؟ محرم الحرام ہے. تازیہ بازی, علم بازی, اکھاڑے کا جوہر دکھانا, اور پھر اچھا خاصا انسان کا جانور بننا. کوئی چیتا بن رہا ہے, کوئی شیر بن رہا ہے, کوئی بندر بن رہا ہے, کوئی گھوڑا بن رہا ہے, کوئی گدھا بن رہا ہے. یہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھا خاصا انسان بنایا تھا, یہ اپنے آپ کو جانور بنانے میں تلا ہوا ہے. شیر بن رہا ہے, جا کر بھائی بھیک مانگ رہا ہے. یہ کون سی عقل مندی ہے میرے بھائی اور دوستو بزرگوں؟ روزہ رکھیے نا جس میں فائدہ ہے. فائدہ کیا ہے؟ ان ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احتسب صیام یوم عاشورہ انی احتسب ان یکفر سنۃ الماضیہ. صحیح مسلم کی روایت. کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عاشورہ کا روزہ رکھنا 1 سال گزشتہ گناہوں کے لیے کفارہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. 1 سال گزشتہ گناہوں کا کفارہ. یہ 2 روزے رکھ لیں 1 سال کی گناہ معاف, سگائے. یہ فائدے ہیں. روزہ رکھیے نا, مگر روزہ نہیں رکھتے, اس دن شربتیں پلا رہے ہیں. یہ کہاں کی سنت ہے میرے بھائی اور دوست بزرگوں؟ دیکھا جائے تو بہت ساری باتیں ہیں اس سلسلے میں, بہت ساری باتیں ہیں. عید مناتے ہیں, اس دن تہوار مناتے ہیں, ماحول پورا تہوار کا رہتا ہے. عید کون لوگ مناتے تھے پتہ ہے؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, کہتے ہیں یوم عاشورہ تعدہ الیہود عیدا. عاشورہ کے دن یہودی عید منایا کرتے تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فصوموہ انتم, تم لوگ صرف اس دن روزہ رکھا کرو. صحیح بخاری کی روایت ہے.
یہودی اس دن عید مناتے تھے، خوشیاں مناتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تم لوگ صرف روزہ رکھا کرو۔ ایک اور روایت کے اندر آتا ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان اہل خیبر یصومون یوم عاشوراء ویتخذونہ عیدا ویلبسون نساءہم حلیہم وشارتہم فصوموہ انتم، صحیح مسلم کی روایت۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خیبر والے، خیبر میں کون لوگ تھے بھائی؟ یہود۔ خیبر والے عاشورہ کے دن عید منایا کرتے تھے، خوشیاں منایا کرتے تھے، اپنی عورتوں کو سجا کر سنوار کر زیورات میں بالکل ملبوس کر کے مزین کر کے نکالتے تھے، سجاتے تھے، سنوارتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اس دن صرف روزہ رکھو بس۔ ہم مسلمانوں کے لیے، نبی کی امت کے لیے حکم یہ ہے کہ اس دن روزہ رکھا جائے اور 2 روزے رکھے جائیں۔ یہ یہودیوں کی مخالفت ہے، خوشیاں نہ منائے جائیں، عید نہ منائے جائیں، تہوار نہ منائے جائیں، یہ یہودیوں کا عمل ہے۔ جن کا یہودیوں سے تعلق ہے، تال میل ہے، وہ عید مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، تہوار مناتے ہیں۔ آپ دیکھیے تو صحیح، یہ جتنے بھی نوحہ ماتم کرنے والے ہیں ان کا تعلق کہاں سے ہے؟ شیعہ سے، روافض سے۔ اور شیعہ، روافض، خوارج یہ کن کے پیداوار ہیں؟ یہود کے پیداوار ہیں۔ عبداللہ بن سبا ان کی نسل ہے۔ یہ کبھی بھی اسلام اور مسلمان کے دوست نہیں رہے، یہ ہمیشہ اسلام اور مسلمان کے دشمن، ہر طرح سے چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو نقصان پہنچے، اسلام برباد ہو، مسلمان تباہ ہو، یہ ان کا مقصد اولین رہا ہے۔ ان یہودیوں نے نبیوں تک کو نہیں چھوڑا، قتل کر دیا، نبیوں کو قتل کیا انہوں نے، آخری نبی تک کو نہیں بخشے، انہیں بھی قتل کرنا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ناکام بنا دیا۔ یہ یہودیوں کی پیداوار ہے تو یہودیوں والا عمل نہ کیا جائے، سنت رسول کو اختیار کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام والا عمل کیا جائے، 2 روزے بس۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے بار الہ ہم تمام مسلمانوں کو کتاب و سنت کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہر طرح کی بدعت و خرافات سے بچنے اور دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار عالم ہم سب کو توحید پر قائم اور دائم فرما دے۔ اللہ ہم سب کو ایک بنا دے، نیک بنا دے۔ مولا کریم تو جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان پر زندہ رکھ، جب تو موت دے الہی ایمان کی حالت پر موت دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔